حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جب چونکہ وہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 9 سال کے عرصہ تک شاگرد ان کے رہے تھے، تو لوگ پوری دنیا سے ان کو حضرت امام مالک کو تحائف بھیجتے تھے، چونکہ ان کے علم کا چرچا تھا اور پوری دنیا میں ان کے شاگرد تھے۔ انہی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا حضرت امام مالک کے بارے میں کہ ان قریب کوئی شخص علم کی تلاش میں نکلے گا اور مدینے کے شخص سے بڑا عالم وہ کسی کو نہیں پائے گا۔ سارے محدثین متفق ہیں اس بات پر کہ یہ بات اللہ کے نبی نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہی کہی تھی۔ تو ان کو چونکہ حضرت امام شافعی ان کے پاس ایک لمبے عرصے تک ان کی شاگردی میں رہے اور وہ بڑے مقبول نظر تھے حضرت امام مالک کے، تو ان کو جو بھی تحائف آتے حضرت امام مالک کو وہ حضرت امام شافعی کو دے دیتے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے جلد 1 صفحہ 48 میں انہوں نے درج کیا کہ حضرت امام شافعی ایک دن امام مالک کے دربار میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ باہر بہت اعلیٰ نسل کے مصر کے اور خراسان کے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس بھی جو شاہ مقوقس نے جو دیا تھا ایک گھوڑا جس کا نام لزاز تھا، اللہ کے نبی اسے بڑا پسند کرتے تھے۔ مصر کے گھوڑے بہت مشہور تھے اور وہ انہوں نے بندے دیکھے تو حضرت امام شافعی نے حضرت امام مالک کو کہا کہ یہ جو گھوڑے بڑے بڑے عمدہ گھوڑے آج آپ کے گھر کے باہر بندھے ہوئے ہیں، تو حضرت امام مالک نے کہا کہ یہ سارے تمہارے لیے ہیں۔ تو امام شافعی نے کہا کہ آپ ان میں سے ایک اپنے لیے رکھ لیں، تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے حیا آتی ہے اللہ سے کہ وہ دھرتی جس میں اللہ کے نبی جو ہیں وہ استراحت فرما رہے ہیں، تو میں اس دھرتی پر گھوڑے پر سوار ہوں اور اس دھرتی کو گھوڑے کے پاؤں سے روندوں۔ مجھے اللہ سے بڑی حیا آتی ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، میں نے یہ سارے تمہیں دیے۔ تو تحائف ان کے پاس جمع ہوتے گئے۔ تو جب وہ 9 سال کے بعد جب واپس گئے تو چونکہ ان کی والدہ وہ خط لکھا کرتے تھے، والدہ کو خط لکھا کہ میں فلاں دن آؤں گا، تو والدہ انتظار کر رہی ہے باہر، اور وہ ہیں کہ گھوڑے ہیں، قافلہ ہے پورا، لدے ہوئے سامان سے لدے ہوئے گھوڑے ہیں، ساتھ غلام ہیں، یہ سارا کچھ انہیں امام مالک نے دیا تھا رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ان کی والدہ نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا ایک قافلہ آ رہا ہے، تو انہوں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ان کا بیٹا ہے شافعی ہے۔ تو انہوں نے جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے سارا کچھ؟ انہوں نے کہا یہ تحائف ہیں جو امام مالک نے، میرے استاد نے مجھے دیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری دنیا اٹھا کے انہوں نے تجھے دے دی ہے، اگر یہ سارا کچھ اتنا ہی اچھا تھا، اتنا ہی اعلیٰ تھا، تو انہوں نے اس میں سے کچھ اپنے لیے کیوں نہیں رکھا؟ یہ دیکھیں آپ کے سوچنے کا انداز دیکھیں آپ۔ ان کی والدہ کا بھی میں آپ کو تعارف کرا دوں، ان کا نام تھا فاطمہ بنت عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب۔ وہ عبد المطلب وہ ہاشمی تھیں ان کی والدہ۔ اسی لیے جب حضرت امام شافعی جب گئے نا حضرت امام مالک کے پاس، تو ان کے پاس کمرے میں ان کے شاگرد اتنے زیادہ تھے، کمرے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، تو یہ واپس آئے، مکہ آئے اور وہاں کے جو گورنر تھا اس سے خط لکھوایا مدینہ کے گورنر کے نام، سفارشی خط، اور ایک خط لکھا انہوں نے امام مالک کے نام، مکہ کے گورنر نے۔ تو جب وہ خط مدینہ کے گورنر کے پاس گیا تو مدینہ کا گورنر خود حضرت امام شافعی کے ساتھ اٹھ کے آیا حضرت امام مالک کے پاس، چونکہ کمرے میں گنجائش نہیں تھی بیٹھنے کی، تو وہ سفارش لے کے آیا۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا تو خدمتگار نے کہا کہ کون ہے آپ؟ تو انہوں نے کہا میں گورنر ہوں مدینہ کا، اور مکہ کے گورنر کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے اندر سے پیغام بھیجا حضرت امام مالک نے کہ آپ اپنا مسئلہ لکھ کر بتا دیں۔ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، دیکھیں گورنر آ رہا ہے اور مکہ کے گورنر کا پیغام لے کے آ رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا آپ اپنا مسئلہ لکھ کے بھیج دیں مجھے۔ تو انہوں نے کہا، خادم سے کہا کہ آپ انہیں جا کے گزارش کریں کہ میں ایک ذاتی کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، تو مجھے اجازت دیں میں آپ کے پاس آؤں۔ تو جب وہ حضرت امام مالک خود باہر تشریف لے آئے، تو جب انہوں نے خط دیا جو مکہ کے گورنر کا تھا، تو انہوں نے اس خط کو پڑھا، اونچی آواز میں پڑھا، اور جب وہ اس جگہ پر پہنچے جو سفارشی لائنیں تھیں، تو کہنے لگے، رک گئے، کہنے لگے سبحان اللہ، اب اللہ کے نبی کی حدیثوں کا علم اور اللہ کے کلام کا علم جو ہے وہ سفارشوں کے ساتھ دیا جائے گا۔ تو حضرت امام شافعی جو تھے بڑے زیرک تھے، عمر تو تھوڑی تھی، 14-15 سال تھی عمر، سمجھ گئے کہ کام خراب ہونے لگا، فوراً بولے میرا نام محمد ہے اور میں مطلبی ہوں۔ اسی لیے اپنے آپ کو مطلبی کہا تھا کہ وہ عبد المطلب جو تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، ان کی لڑی میں سے تھے۔ حضرت جو علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی لڑی میں سے تھیں ان کی والدہ۔ تو اب یہ دیکھیں کوئی ان کے سوچنے کا انداز دیکھیں
کہ یہ ساری دنیا اٹھا کے تمہیں دے دی ہے، اگر یہ اتنی اعلیٰ چیز ہوتی کہ انہوں نے اپنے پاس اس کو کیوں نہیں رکھا؟ لہٰذا اس حویلی سے ایک ہی شخص نکل کے گیا تھا جس کا نام محمد تھا شافی، میں صرف اس ایک شخص کو اندر آنے کی اجازت دوں گی، یہ سارے کا سارا سامان تقسیم کرو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تو انہوں نے وہ اوپر سے سامان تقسیم کرنا شروع کیا، گھوڑے مجاہدین کو دے دیے گئے، ایک گھوڑا رہ گیا صرف، اس کی لگام پکڑی اور اندر آنے لگے۔ انہوں نے کہا اس کو بھی چھوڑو، اس گھر سے صرف محمد میرا بیٹا نکل کے گیا تھا، اس گھر میں صرف اسی کو آنے کی اجازت ہے، میں دنیا کا کوئی مال اپنے گھر میں لانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ یہ ہوتی ہے ماں اصل میں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ حدیث مبارکہ ہے نا 4297 نمبر ابو داؤد میں حدیث مبارکہ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ عنقریب دنیا کی قومیں دوسری قوموں کو تم پر اس طرح سے دعوت دیں گی جیسے دسترخوان پہ دعوت دی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے گزارش کی کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس دن ہم تعداد میں اتنے کم ہو جائیں گے کہ دنیا کی قومیں دوسری قومیں ہمارے اوپر ایک دوسرے کو اس طرح سے دعوت دیں گی جیسے کھانے کے پیالے پر دسترخوان پر دعوت دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بل انتم کثیر یومئذ ولا یقذفن اللہ فی قلوبکم الوہن، تم تعداد میں تو اس دن بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہارے دلوں میں ایک بیماری آ جائے گی جس کا نام ہوگا وہن۔ اب صحابہ نے یہ نام پہلی بار سنا تھا، انہوں نے کہا وَمَال وَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ یہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یہ ڈائریکٹ پروپورشنل ہیں۔ جتنی دنیا سے محبت بڑھتی جائے گی اتنی موت سے نفرت ہوتی جائے گی، اتنا موت کا خوف پیدا ہوتا جائے گا، مرنے سے ڈرے گا انسان۔ اور یہ وہن جو بیماری ہے یہ پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ والدین پیدا کرتے ہیں، یہ والدین پیدا کرتے ہیں۔ وہ والدہ جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اس نے اس بیماری کو بچوں کے دل سے نکالنا تھا، اس مال کی طلب کو، اس مال کی محبت کو دلوں سے نکالنا تھا، اس لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی تھی۔ اور ماں کو رحم کا مادہ ودیت کیا تھا، اللہ رب العزت نے گفٹ کیا تھا، باپ کو نہیں کیا تھا، ماں کو یہ گفٹ کیا تھا رحم کا مادہ کہ وہ اپنے بچے کو بخار میں بھی تپتا نہیں دیکھ سکتی، دوزخ میں جلتا کیسے دیکھے گی؟ اس لیے اس کے دل میں یہ رحم کا مادہ اللہ رب العزت نے اسے گفٹ میں دیا تھا، اور ساتھ میں یہ کہا تھا کہ اب تیرے پیروں کے نیچے تیری اس اولاد کی جنت ہے، ان کے دلوں میں وہن پیدا نہ ہونے دینا، مال کی محبت پیدا نہ ہونے دینا۔ اور آج مائیں باپ ہماری جو عمر کی والدین جو بن چکے ہیں اس وقت، امی ابا جو بن چکے ہیں، وہ سب سے بڑی مشین ہے اپنے بچوں کے دلوں میں مال کی محبت پیدا کرنے کی۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ جب اگر آپ جہیز نہیں دیں گے تو بچیاں تو گھر میں بیٹھی رہ جائیں گی، بیٹیاں تو گھر میں بیٹھی رہ جائیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹیوں والے انکار کریں جہیز دینے سے، میں کہتا ہوں بیٹوں والے انکار کریں جہیز لینے سے، وہ انکار کریں، وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ جہیز یہ دنیا کا مال ہے، یہ دنیا کا مال ہے۔ اور مال، اسلام نے مال کمانے سے منع نہیں کیا لیکن مال چھیننے سے منع کیا ہے۔ جہیز جو آج کل کا یہ جو رواج ہے یہ اسی طرح ہے جیسے بچی والوں سے ان کا مال چھینا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کل ہی میرے پاس ایک میرا وہ وہاں پہ سبارڈینیٹر ہے، وہ آیا میرے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ میری 2 بہنوں کی شادی تھی، جہیز ایک کا تھا اور دونوں فیملی کے اندر شادیاں ہو رہی ہیں، ایک چچا کے بیٹے کے ساتھ ہے، ایک خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہے۔ تو میں نے جو خالہ کے بیٹے کے ساتھ جو شادی اپنی بہن کی کرنی اسے میں نے کہا تھا 1 سال کے بعد جہیز دوں گا، تو انہوں نے انکار کر دیا شادی سے، انہوں نے کہا کہ جب جہیز ہوگا تبھی شادی کریں گے۔ یہ ہے چھیننا، یہ مال کمانے سے اسلام نے منع نہیں کیا۔ آپ مال کمائیں جتنا مرضی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب وہ ان کا وصال ہوا تھا تو کلہاڑی سے سونا کاٹ کاٹ کر ان کی بیویوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اتنا مال تھا ان کے پاس، اور وہ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ مال کمانے سے اسلام نے منع نہیں کیا لیکن مال چھیننے سے منع کیا ہے۔ یہ ہے وہ وہن بیماری، مال کی محبت میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں بیٹا اللہ نے دیا، اللہ کی نعمت ہے، شکر کیوں ادا نہیں کرتے کہ تمہیں بیٹی بھی اللہ دے سکتا تھا، اور تمہارے گھر میں بھی آتے وہ لڑکے والے اور آ کر کہتے کہ جہیز نہیں دو گے تو ہم تمہاری بیٹی کا رشتہ نہیں لیں گے۔ تمہیں اللہ نے بیٹا دیا ہے، تمہیں اپر ہینڈ رکھا ہے، اس پہ شکر ادا کریں اللہ کا۔
نہ کہ آپ لڑکی والوں کو، آپ کو چاہیے آپ جہیز کا انکار کریں. یہی 100 شہیدوں کے ثواب کی جو حدیث مبارکہ ہے نا، وہ اسی موقع کے لیے ہے. یہی حدیث یہی جو سنت ہے جو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جو میری مردہ سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ حدیث مبارکہ مشکات المصابیح میں ہے، 100 شہیدوں کے ثواب والی جو حدیث مبارکہ ہے، کہ وہ جب ایک وقت آئے گا جب دور فتن ہوگا، تو اس وقت جو میری جو سنت جو ہے جس کو لوگ بھول چکے ہوں گے اس کو زندہ کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے 100 شہیدوں کا ثواب لینا. اور پھر ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، وہ المعجم میں ہے، 3121 اس کا نمبر ہے، اور سنن ابی داؤد میں اس کا نمبر ہے 4341، ترمذی میں اس کا نمبر ہے 3058، کہ دور فتن میں دین پر جو کاربند شخص رہے گا اس کو 50 لوگوں کا ثواب ملے گا. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اسی دور کے 50 لوگوں کا ثواب؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تم میں سے 50 لوگوں کا ثواب، صحابہ میں سے. اتنا بڑا اجر ہے. لیکن کس لیے؟ آپ دین پر کاربند رہیں. دین میں جہیز کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، دین میں جو بارات لے جانے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یہ ساری ہندوانہ رسومات ہیں. آپ ہاں اگر والدین نہیں آپ کو سمجھاتے، میں نے بتایا کہ ہماری عمر کے جو امی ابو بن گئے ہیں نا، وہ تو چونکہ موروثی ان کو وراثت میں ملا ہے یہ جو مال سے محبت ہے اور اس دنیا سے محبت ہے، ان کو یہ ان کے ذہن میں اسلام کا یہ کنسیپٹ پیدا ہی نہیں ہوا کہ مال ہے کس لیے. مال اصل میں اس لیے ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور اصل اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جائے، اگلی زندگی، اصل والی زندگی میں آپ کے کام آئے. ہم اس کو اسی دنیا میں جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اگر والدین اس جگہ پہ نہیں آتے تو یہ بچوں کا حق ہے، بچوں کا ہے کہ بھئی قرآن اور سنت میں کہ جو سانچے میں اس کے پیٹرن پہ جو شخص نہیں آتا اس کو روکنا ہے کہ تم قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہو. والدین کو روکیں کہ سب سے پہلے حق ہے والدین کا کہ ان کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے پر ان کو قائل کیا جائے. ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، لیکن ان کو قائل کرنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا. وہ جو 3 چیزیں دی تھی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، چونکہ وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس چونکہ بچے تھے جب سے آ گئے تھے، تو 6-7 سال یا 8 سال کے تھے جب سے اللہ کے نبی کے پاس تھے. تو چونکہ وہ انہی کی اسے کیا کہتے ہیں کہ انہی کے پاس تھے، اللہ کے نبی کے پاس، تو اللہ کے نبی نے وہ جو 3 چیزیں تھیں، ایک چادر، ایک سرہانہ اور ایک مشک، وہ حضرت علی کو دی تھی چونکہ ان کے پاس سامان کوئی نہیں تھا. وہ بیٹوں کی طرح تھے حضرت علی، جو اللہ کے نبی کے پاس جو ساری زندگی رہے تھے، چھوٹی عمر میں آ گئے تھے. تو ان کو جو رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا تھا وہ بھی کسی انصاری صحابی نے دیا تھا، کچھ نہیں تھا پاس. اور جو ایک بستر تھا جس میں چادر تھی، سرہانہ تھا اور ایک مشک تھی، یہ اللہ کے نبی نے ان کو دے دی. اپنی بیٹی کے لیے جو لفظ یوز ہوا نا، جہازہ رسول اللہ ہے فاطمہ تھا، کہ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو جہازہ کہتے ہیں تیار کرنا، شادی کے لیے دولہے کے پاس بھیجنے کے لیے تیار کرنا. اسی حدیث میں ساتھ میں یہ ہے کہ 3 چیزیں بھی آپ نے دیں. اور اس کو جو امام مسلم ہے اس حدیث مبارکہ کو اس باب میں لائے ہیں کہ نبی کے گھر کا بستر، اس باب میں لائے ہیں. وہ شادی کے باب میں جہیز کے کوئی باب میں جہیز کا باب ہی نہیں ہے کوئی بھی کہ سامان دیا جائے. اب یہ سارا کچھ اگر والدین اس چیز پہ نہیں آتے کہ ہم نے ایک جہیز لے کے نام پہ لوٹنا ہے لڑکی والوں کو اور بارات لے کے جانی ہے، تو یہ بچے کریں، یہ جوان کریں، یہ ان کا حق ہے. وہ کہیں کہ اماں جان، ابا جان، میں نے جہیز نہیں لینا اور میں نے بارات لے کر لڑکی والوں کے گھر نہیں جانا، اللہ کا حکم نہیں ہے اس معاملے میں.